کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بیوی تیرا لباس ہے، اور بیوی کو کیا کہہ رہا ہے؟ خاوند تیرا لباس ہے۔ ہمیں پہلے مخاطب کیا بیوی تیرا لباس ہے، پھر عورتوں سے کہا کہ خاوند تیرا لباس ہے۔ سب سے زیادہ میرے جسم کے قریب کیا ہے بتاؤ؟ لباس ہے نا، اس سے قریب تو اور کچھ نہیں میرے، یہ میرے تن کے ساتھ لگا ہوا۔ اچھا، اس میں اگر کہیں تنکا بھی اندر گر جائے تکلیف محسوس ہوتی کہ نہیں؟ کوئی مکھی اندر چلی جائے یہاں سے تکلیف محسوس ہوتی کہ نہیں؟ کمر پہ چونٹی چلتی محسوس ہو تو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہ لباس کے اندر کسی چیز کی مداخلت ناقابل برداشت۔ چونٹی کی مثال دے رہا ہوں، تنکے کی مثال دے رہا ہوں، مکھی کی مثال دے رہا ہوں کہ اتنی معمولی چیز بھی اگر میرے جسم میں میرے لباس کو پار کر کے میرے جسم کو چھوتی ہے تو وہ مجھے محسوس کرواتی۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ اتنا قریب کا ہے، اس میں کوئی تنکا برداشت نہیں ہے۔ اب یہاں تنکے سے کیا مراد ہے؟ کسی غیر کا رویہ بیچ میں وہ برداشت نہیں ہے۔ اس رشتے کو دوسرے رشتوں کی دخل اندازی ایسے ہی ہے جیسے جسم کے اندر کوئی چیز آ گئی، ٹھیک ہے، برداشت ہے۔ خاوند اور بیوی کے رشتے میں سوائے ان دونوں کے کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بہنوں کو، نہ دیور کو، کسی رشتے کو بھی ایسے ہی، نہ لڑکی کے ماں باپ کو، نہ لڑکی کی بہنوں کو، نہ لڑکی کے بھائیوں کو۔ اس وقت دونوں طرف سے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ اصل میں ہم بگڑے ہوئے ہیں، شعبے جو حرام نہیں اس کے علاوہ ہر شعبہ بہت قابل قدر ہے، لیکن جب انسان بگڑتا ہے تو ہر شے بگڑ جاتا ہے۔ تو اس میں کسی رشتے کو داخل ہونے کی اجازت نہیں، اور ہمارا معاشرہ ہے اکٹھے رہنے کا، باپ ماں، آنے والی بچی، خاوند، وہ سب کٹھے رہتے ہیں۔ اس کٹھے رہنے میں ایک ہمارے معاشرے میں تصور ہے کہ یہ لڑکی آئے گی اب ہماری خدمت کرے گی۔ ساس کا لفظ فقہ کی کسی کتاب میں ہی کوئی نہیں۔ تم فقہ پڑھتے ہو، نہ ہدایہ اٹھاؤ، کسی ایک جگہ مجھے ساس کا لفظ دکھا دو۔ اور پٹھانوں نے تو بڑا چن کے نام رکھا، خوف ہے، اس کا وہ نام ہی خوفناک ہے۔ تو میں سیرت سے مثال دیتا ہوں۔ ازواج امہات مطہرات امہات المومنین، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ چار ایک گروپ تھا، اور اس کے بعد جو باقی پانچ ہیں، حضرت میمونہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، یہ ایک گروپ تھا۔ اس گروپ کی لیڈر تھی حضرت زینب بنت جحش جو آپ کے خاندان سے تھی، اور دوسرے گروپ کی لیڈر تھی حضرت عائشہ، جو ان میں ٹھنتی رہتی تھی۔ دنیا ہے نا، جنت نہیں ہے نا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، یہ جنت میں ہوگا کہ جب تم داخل ہونے لگو گے تو ہم تمہارے دلوں سے ہر گندگی نکال دیں گے۔ اور مجھ سے کسی نے پوچھا جنت میں پردہ ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، پڑھا تو میں نے کوئی نہیں۔ کہیں میں نے تو اتنی جنت پڑھی ہے، مجھے خیر وہ فقہی انداز میں لکھی نہیں، تو میں نے کس چیز سے استدلال کیا؟ میں نے کہا پردہ ہوتا ہے دنیا میں دل کی خیانت اور کھوٹ کی وجہ سے، تاکہ فحاشی نہ پھیلے۔ جنت میں جب اللہ تعالیٰ لے جائے گا تو دل کی کھوٹ نکال دے گا۔ جنت میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ کھوٹ نکل گئے۔ تو ان دونوں گروپوں میں ٹھنی رہتی تھی، اور صحابہ جو تھے انہیں پتا تھا کہ آپ
کو حضرت عائشہ سے عشق ہے، تو وہ جو ہدیے تھے نا روک کے رکھتے تھے، جب حضرت عائشہ کی باری ہوتی تھی تو پھر جا کے دیتے تھے۔ اس پر ساری بیویوں میں بڑی کھٹپٹ ہوتی تھی، تو آخر وہ جو حضرت زینب والا گروپ تھا اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہا جا کے اللہ کے نبی سے بات کرو کہ عائشہ کے معاملے میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی۔ تو فاطمہ نے کہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، جس نے مجھے دکھ دیا، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ اور اتنی عزت تھی، جب حضرت فاطمہ اپنے باپ کے گھر آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ کھڑا تو آدمی کسی بڑے کے لیے ہوتا ہے، اور باپ بیٹی کتنی بڑی ہو باپ سے، اور باپ بھی اللہ کا نبی، اللہ کے رسول، آخری رسول، آپ کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھ کے فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے اور اس کا ایسے بوسہ دیتے، اور پھر پہلے ان کو بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے، اتنی عزت محبت دیتے تھے۔ جب سفر پہ جاتے تھے تو ساری بیویوں سے ملتے 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 سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے۔ جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، اتنا پیار تھا۔ کہا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، یہ رات کا وقت تھا، حضرت علی، ہم پانچوں جنت میں ایک ہی جگہ ہوں۔ تو وہ آئیں تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک ہی چادر میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ان ازواجک یشکون ابنت ابی بکر، ابنت ابی بکر میں طنز تھا کہ عائشہ نہیں کہا، یا ماں بھی کہہ سکتے تھے، عائشہ نہیں کہا، ابنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں شکایت کر رہی ہیں آپ سے، تنکا بھی نہیں آنے دینا۔ دخل اندازی تو بڑی بات ہے، ہم تنکا بھی نہیں برداشت کرتے۔ تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ جس سے میں پیار کروں تم بھی اس سے پیار کرو؟ جی۔ کہ انی احب عائشہ، مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ تو حضرت فاطمہ چپ کر کے واپس گئیں اور حضرت زینب اور ان کے گروپ سے کہا بھائی آپ پہ نبڑ لو، میرا واسطہ نہیں، میں نہیں گل کرتی۔ آپ نے اپنی بیٹی کو بھی خامد اور بیوی کے رشتے میں داخل ہونے نہیں دیا۔ ادھر بھائی کی بہنیں وہ رشتوں کو برباد کر دیتی ہیں، خامد اور بیوی کی۔ ساس اپنے بیٹے کے کان بھر بھر کے برباد کر دیتی۔ یہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو اکثر ہے، اس کے الٹ بھی ہے کہ لڑکی اتنی بدتمیز ہوتی ہے، اتنی بد زبان ہوتی ہے، اتنی بد اخلاق ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بھی عزت نہیں کرتی اور اپنا گھر توڑ دیتی ہے۔ اور بعض لڑکیاں شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی مانتی ہیں، اپنے سسرال کی نہیں مانتی، یہ بھی گھر توڑ دیتے ہیں۔ انتہائی بے وقوف، نکمے، بلکہ ظالم ماں باپ ہیں جو شادی کے بعد بھی اپنی بیٹی پر کنٹرول رکھیں۔ اور بہت ہی یہ مثالیں ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو ستم ہے وہ سسرالی ستم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کر کے اس رشتے کو نبھا کے دکھایا۔ ہن لباس لکم، یہ تمہارا لباس ہے، ایک بات۔ دوسری بات، لباس کو بچاتے ہو یا خراب کرتے ہو؟ جمعہ کو جب آپ پگڑیاں شکڑیاں باندھ کے اور کپڑے پہن کے کھانے پر بیٹھتے ہو تو دامن سمیٹ کر بیٹھتے ہو کہ کوئی قطرہ شوربے کا یا روٹی کا کوئی ذرہ میرے دامن پہ نہ گر جائے، گر جائے تو فوراً دھوتے ہو۔ اور میری طبیعت ذرا نزاکت والی ہے، میرے گر جائے تو میں کپڑے بدلتا ہوں کہ دھبا لگ گیا ہے، جس کو دھوؤں گا بھی تو نشان نظر آئے گا، تو میں کپڑے اتار کے کپڑے بدلتا ہوں۔ تو جب آپ اتنا بچاتے ہو لباس کو، تو آپ کی بیوی آپ کا لباس ہے نا، تو اس پہ دھبا لگنے سے اسے بچاؤ۔
آپ غصے میں سالن پسند نہیں ہے تو پلیٹ توڑ دیتے ہو. تو بیوی تیرا لباس ہے، اس کا دل ٹوٹنے سے اسے بچاؤ. یہ سارے لباس سے اندر یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. اور یہی باتیں بیوی کے لیے ہیں کہ بیوی اگر غصے میں آئے تو اپنے دامن پہ تو چائے نہیں گراتی، بلکہ عورتوں نے تو کپڑوں کو سنبھالنے کے لیے کتنے لمبے چوڑے نظام بنائے ہوتے ہیں، اور زیور کو کس طرح ایسے سنبھال کے رکھتی ہیں اپنی جان سے بھی زیادہ. جتنی زیور کی حفاظت کرتی ہیں اتنی خامد کی عزت کر لیں تو کبھی ساری زندگی گھر میں ناگواری نہیں آئے گی. لباس تمہیں غصہ چڑھے تو اپنا کرتا پھاڑتے ہو. پاگل یہ کرتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کرتا بھی پھاڑ دیتا ہے، ننگا بھی ہو جاتا ہے. تم غصہ دوسرے پر نکالتے ہو، دوسرے کا گریبان پکڑ کے پھاڑتے ہو. تمہیں غصہ چڑھا تو اپنے لباس کو پھاڑنا تو بیوی کو ذلیل کرنا ایسا ہے جیسے تم نے اپنے لباس کو پھاڑ دیا. بیوی کو غصہ چڑھا تو اس کا خامد کے ساتھ تلخ جملے تند و تیز اور بےعزتی کرنا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے لباس کو پھاڑ دیا. میرے ذریعے یہ بڑا لمبا مضمون، میں 20 سال سے اس پہ بول رہا، ختم ہی نہیں ہو سکتا. یہ اتنا لمبا مضمون ہے. اور تم میری اولاد ہو، میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری آنے والی بیویوں کا میں سسر ہوں. میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنی بیوی کو اپنا لباس بنا لو. صرف لباس کی، جب غصہ چڑھے لباس سوچو مولانا نے کیا کہا تھا. لباس جب کوئی دخل اندازی کرنے لگے تو سوچو تنکا، اور جو مولوی کو بھیڑ نے کاٹا تھا نماز میں. جہاد کا سفر تھا تو آپ نے چلنے کا اعلان کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی اونٹنی پر بیٹھ گئی. سفر تفریح نہیں ہے، سفر جہاد ہے. ٹھیک ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ اس آیت پہ عمل ہو رہا ہے. اور حضرت عائشہ کے اپنے گلے پہ نظر پڑی تو ہار کوئی نہیں تھا. ام سلمہ سے مانگ کے لائیں تھی یا اپنی بہن سے، وہ ہار گلے میں نہیں تھا. تو انہوں نے شور مچا دیا، میرا ہار کوئی نہیں، گم ہو گیا ہے یا رسول اللہ، میرا ہار کوئی نہیں. تو اس وقت موقع کی بات تھی. آپ کہتے عائشہ ہار تو معمولی چیز ہے، ہمارا جہاد کا سفر ہے، چھوڑو، ہمارا آگے جانا ضروری ہے. وہ 300 کا یا 500 کا جو مجاہدین کا لشکر تھا، آپ نے سب سے کہا عائشہ کا ہار ڈھونڈو. اس سے میں تمہیں اور کیا بات بتاؤں. عائشہ کا ہار ڈھونڈو. سارے ڈھونڈنے میں لگ گئے، کسی کو نہیں ملا. رات ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھی، فجر کا وقت آ گیا، پانی ختم، رات کے وضو میں ختم. وہ تو یہ تھا کہ اب چلیں گے تو اگلی منزل پر پانی پہ پڑاؤ ڈالیں گے. پانی ختم. تو صحابہ نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کیے، تیری بیٹی کی وجہ سے اب یہ حال ہو رہا ہے کہ اب ہمارے پاس پانی نہیں، نماز کیسے پڑھیں. ابو بکر تو والد تھے، وہ غصے میں اللہ کے نبی کے خیمے میں گئے تو اللہ کے نبی ام عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور وہ اس طرح جاگ رہی تھی. تو اب وہ تو باپ، اب وہ شور بھی نہیں مچا سکتے، اللہ کے نبی اٹھ نہ سکیں. تو وہ کیا کر رہے تھے؟